تم بولتا تھا کہ ماں کے پیروں میں جنت ہے، یہ بولتے ہیں کہ کچھ ٹکڑوں میں پھنسے۔ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا، بولو اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ سنگ مرمر مسجد میں لگاتے رہو، مولوی کی تنخواہ 1 لاکھ روپے مہینہ۔ سارے پیسے مسجدوں پہ لگا دو۔ اب جب تم لگاؤ گے نہیں تو وہ حدیث پڑھ کے سیرت پڑھ کے تمہیں بتائیں گے۔ حضرت معاملہ یہی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے نہیں مجھے کہا، یہ عمومی بات جو پورے ملک کے مسلمانوں کی بیماری ہے۔ جتنے سرمایہ دار ہیں رسول اللہ کی زندگی نہیں پتا، رسول اللہ کی صبح شام ہی نہیں پتا، بس فتوے بتائیں داڑھی چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، مونچھیں لمبی ہیں کہ بڑی ہیں، پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہے کہ نیچا ہے، نیت یہاں باندھی کہ یہاں باندھی۔ یہ فروعی مسائل ہیں، ٹھیک ہے ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن یہ پورا دین نہیں ہے۔ ہم تو رسول اللہ کو چھوڑ کے بہت دور آ گئے۔ کتنی دور آ گئے پتا؟ آپ کو پتا ہے کہ پاجامہ ٹکنوں سے اونچا رکھنا چاہیے؟ پتا ہے کہ نہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ الماس ارباز۔ پاجامہ کتنا اونچا ہونا چاہیے؟ کیوں؟ نبی کی سنت۔ سنیں ہم کتنا رسول اللہ سے دور آ گئے۔ میں جب پڑھنے کے لیے گیا نا سہارنپور، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، ناظم اعلیٰ مظاہر علوم، تو جب ہم پڑھنے کے لیے گئے، ہم کیونکہ پنجاب میں پیدا ہوئے، اپنے والدین سے ہی سارا دین سیکھا، مسلمان بہت تھوڑے سے تھے اس وقت، تو وہاں مجھے 2-3 گجراتی تھے، اب نام نہیں یاد، شاید ڈائری میں لکھا ہوگا، تو 2-3 اتر دیناج پور کے تھے میرے ساتھیوں میں۔ تو میں جب وہاں گیا تو شروع میں 2-3 دن گزرے تھے تو کسی نے مجھے ٹوٹکا کہ ملا جی یہ تمہارا پاجامہ نیچے ہے، اس کو اونچا کرو۔ تو میں اونچا کر لیتا ہوں، کہنے لگا اس کو اونچا کر لو نہیں تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ اب میں نے اونچا کر لیا تو پوچھا اپنے ساتھیوں سے، کہنے لگا ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہونا چاہیے، اگر نیچا ہوگا تو بندہ جہنم میں جائے گا۔ اور اچھا اگر اونچا ہوگا تو جنت میں، اگر نیچے ہو گیا تو جی، اگر یہ اونچا ہو گیا تو کہاں؟ ارے بولو بھائی، اتنی دور سے بلوایا تو بات تو آپ کیجئے نا ساتھ میں۔ اگر پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہوا تو آپ کہاں جائیں گے؟ اور اگر نیچے ہوا تو جہنم میں۔ اب میں جب چھٹی پہ گھر گیا تو میرے والد حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ مفتی صاحب کے یہاں آئے تھے۔ یہ محمد اس وقت چھوٹا تھا بہت، تو ان کے والد حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، تو ان کے والد بھی رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا بھی حضرت مولانا محمد زکریا لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا بھی حضرت مولانا شاہ محمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد بھی حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد بھی حضرت مولانا حکیم عبد الوارث صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ۔ تو اتنے نسل میں ہو گئے مولوی۔ تو میں نے اپنے ابا کو کہا کہ آپ تو مجھے بچپن سے غلط پڑھاتے رہے، کہنے لگا کیا؟ میں تم بولتا تھا کہ ماں کے پیروں میں جنت ہے، یہ بولتے ہیں کہ کچھ ٹکڑوں میں پھنسے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ماں کے پیروں میں ہے، تو اب یہ سہارنپور والے کیا بولتے ہیں؟ جو ٹکڑوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو تم غلط بولتے رہے، تم پہلے بتاتے ہم پاجامہ اونچا رکھتے جنت میں پہنچ جاتے۔ تو لیکن اگر ہم نے نبی علیہ السلام کو پڑھے، کیونکہ ہم گڑ میں میٹھا، دودھ میں گڑ نہیں ڈال رہے، چینی نہیں کھول رہے نا، ہم تو 5 وقت کا امام کر رہے ہیں۔ امام کو تو اتنی فرصت ہی نہیں دے رہے کہ یہ بے انتہا مال تیرے لیے ہے، یہ دولت تیرے لیے ہے، یہ سیرت کی کتابیں تیرے لیے ہیں، تیرے بچوں کا بیوی کا خرچ ہمارے ذمہ، بس تو نے تو ہمیں رسول اللہ کی باتیں سنانی ہے، ہمیں تو یہ چاہیے ہی نہیں، ہمیں تو 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور پھر ادھر گئے ادھر گئے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے رسول اللہ کی سیرت سے۔
سنو، ہمارا نبی علیہ السلام نے کہا یہ بات درست ہے کہ پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہونا چاہیے، یہ بات درست ہے کہ یہ ٹکنوں سے اونچا ہوگا تو آپ کو جنت مل سکتی ہے، لیکن جس دن پیارے پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ اپنا پاجامہ اپنی لنگی ٹکنوں سے اونچی کر لو، تو ان کے ایک دوست سب سے پہلے آئے دوڑتے ہوئے، اور ان کا نام ابو بکر ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ پاجامہ ٹکنوں سے اونچا رکھو، میرا جسم تو اکثر میری لنگی دھلک جاتی ہے۔ فرمایا ابو بکر تیرے لیے تھوڑی کہا ہے یار، تمہارے لیے تھوڑی کہا ہے، اونچا تو رکھنا ہے، اچانک ڈھلک گیا کوئی بات نہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے کیوں حکم دیا؟ فرمایا اس لیے میں نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں، جن کی گردن میں سریا ہے، جو غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے، جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، جو بیوی کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں، جو چوراہے پر چلتے دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، جو یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، جو مسکین کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، جو دوسروں کے ساتھ پیار سے نہیں بولتے، فرمایا یہ اس لیے اونچا کروایا تاکہ شرم و حیا کی وجہ سے ان کی گردن جھک جائے، ان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے۔ اب سنو مسئلہ، آپ سوچ رہے ہوں گے بہت دیر ہوگی مولوی نے مسئلہ نہیں کوئی سنایا۔ اب سنو مسئلہ، ایک بندہ میری طرح مولوی ہو، سر پر دستار بھی ہو، داڑھی بھی ہو، کپڑے بھی ہو، پاجامہ بھی ٹکنوں سے اونچا ہو، لیکن وہ اپنے باپ کو سلام نہ کرتا ہو، اپنی ماں کے ساتھ عزت سے نہ بولتا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہو، اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہو، اپنے پڑوسی کو گالی دیتا ہو، راہگیر کو سلام کا جواب نہ دیتا ہو، یتیم کے منہ میں لقمہ نہ ڈالتا ہو، اب یہ کمبخت اس پاجامے کو ٹکنوں کی بجائے اگر گھٹنے پر بھی کر لے گا تو اسلام کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اگر مسئلے کی روح قتل ہو گئی تو پھر مسئلہ اپنی جگہ سے قتل ہو گیا ہے۔